ملکوں کو چلانے کے لیے انسانوں نے بہت سارے قدیم و جدید نظاموں کو رائج کیا، لیکن کوئی ایک بھی مکمل کارگر ثابت نہیں ہو سکا۔ دنیا کے امن و سکون کے لیے، عوام الناس بھلائی کے لیے کئی ملکوں میں جمہوریت کی بنیاد ڈالی گئی۔ ہندوستان بھی ایک جمہوری ملک بن گیا، لیکن پچھلے 9 سالوں سے یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے کہنا پڑ رہا ہے کہ جمہوریت سوائے انتقامی سیاست کے اور کچھ بھی نہیں رہی۔ عوام نے سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور تبدیلی کے نعرے کو اپنا قیمتی ووٹ دیتے ہوئے بی جے پی کو موقع دیا تھا، لیکن مودی جی کے ہندوستان کی باغ ڈور سنبھالنے کے بعد یہ نعرے کہیں دکھائی نہیں دیے۔ اب ان پر کوئی بات نہیں کرتا۔ آج اگر بات ہوتی بھی ہے تو بھکتوں پر بات کی جاتی ہے۔ نوجوان بے روزگار ہو گئے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر برسر اقتدار پارٹی کے گن گاتے نظر آتے ہیں۔ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر یہ آپ کا سوال ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بی جے پی نے برسوں کی محنت کے بعد لوگوں کی سوچ کو بدلنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کی ذہن سازی کرتے ہوئے ایک طبقے کو دوسرے طبقے سے دور کرنے، ان میں نفرت پیدا کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اسی لیے اڈانی معاملے پر مودی لب کشائی سے گریز کر رہے ہیں۔ بی جے پی اور آر ایس ایس کی یہ کارستانی رہی ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب ضرور ہوئے، لیکن ہمارے دیش میں سیکولر ذہن رکھنے والے لاتعداد افراد ایسے بھی ہیں جو وقفے وقفے سے ان کی حرکات پر سوالیہ نشان لگاتے رہے ہیں، اور ایوارڈز کو بھی واپس کر دیا گیا۔ مودی حکومت نے اپنے دور اقتدار میں بے شمار غلط پالیسیوں کو اپنایا، لاتعداد غیر ضروری قوانین بنائے گئے جس کی دیش کو کوئی ضرورت نہیں تھی، غیر ضروری فیصلے لیے گئے جس کے بعد سارے دیش کو نقصانات سے دوچار ہونا پڑا۔ کسی بھی نظام یا حکمت عملی کو نافذ کرنے سے قبل پہلے اسے آزمائشی دور سے گزارا جاتا ہے، لوگوں کے تاثرات دیکھے جاتے ہیں، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے فائدے اور نقصانات کی نوعیت کیا ہے، اس میں رد و بدل کر کے بہتر سے بہترین بنانے کی گنجائش موجود ہے، اور پھر یہ قابل قبول ہو سکے گا یا نہیں، اس سارے عمل سے گزرنے کے بعد ہی حتمی فیصلہ لیا جاتا ہے۔ لیکن مودی نے کئی کام ایسے کیے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد کہنا پڑتا ہے کہ یہ کسی نااہل شخص کی جانب سے کیے گئے اقدامات ہیں۔ مثال کے طور پر نوٹ بندی، اس کے بعد CAA، پھر طلاق ثلاثہ، گائے پر قانون، انسانوں پر گائے کو ترجیح دینا، ماب لنچنگ یا ہجومی تشدد پر خاموشی، اور اب حجاب پر قانون۔ یہ سارے غیر ضروری عوامل ہیں جنہیں قومی سطح پر اجاگر کیا گیا، اور بنیادی اہم ترین مسائل کو فراموش کرتے ہوئے عوام کا ذہن فضول باتوں پر موڑ دیا گیا۔ اب اڈانی خود عوام کا مسئلہ بن گیا ہے۔ ایک طرف ایوان کی کارروائی نہیں چل رہی ہے تو دوسری جانب اڈانی معاملے پر مودی خاموش ہیں، اور سوال کرنے والوں کے گھر ED کو اس طرح بھیجا جا رہا ہے جیسے پولیس چوروں پر کتے چھوڑ دیتی ہے۔ ہر جانب دیش میں نراج کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ ایسے میں قومی دارالحکومت دلی میں وزیر اعظم مودی کے خلاف ہزاروں پوسٹر لگائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ملک بھر میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ پچھلے چند دنوں سے دلی شہر کے مختلف علاقے جات اور سڑکوں پر پوسٹرز دکھائی دے رہے ہیں جن پر لکھا ہے کہ مودی ہٹاؤ دیش بچاؤ۔ یہ پوسٹر عوامی اظہار ناراضگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نوکری انہیں کیوں نہیں دستیاب ہو رہی، مہنگائی کیوں شیطان کی آنت کی طرح بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ دلی پولیس نے پوسٹرز لگانے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اب تقریباً 100 افراد کے خلاف FIR درج کر چکی ہے، اور ساتھ ہی 6 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان سے تفتیش جاری رکھنے کا دعویٰ کر چکی ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ عام آدمی پارٹی کے دفتر سے باہر آنے والی وین کو ضبط کر لیا گیا ہے، جس میں ہزاروں ایسے پوسٹرز ملے ہیں جو ضبط کر لیے گئے ہیں۔ دلی پولیس کے اسپیشل کمشنر دیپیندر پاٹھک نے انکشاف کیا ہے کہ پوسٹرز کو کہاں پرنٹ کیا گیا ہے اس کی معلومات نہیں ملی۔ اب تک دلی کے مختلف علاقوں سے وزیر اعظم کے خلاف چسپاں کیے گئے 2000 پوسٹرز ہٹائے گئے ہیں۔
عام آدمی پارٹی نے وزیر اعظم مودی کے خلاف پوسٹروں کے معاملے پر پولیس کی جانب سے کی گئی کارروائی کی سخت مذمت کی ہے اور پارٹی نے مرکزی حکومت پر ایک آمر کی طرح کام کرنے کا الزام لگایا۔ یہاں یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ یہ پوسٹرز کسی سیاسی جماعت کی کارستانی ہے۔ عام آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ ان پوسٹرز میں کوئی قابل اعتراض نعرے نہیں لکھے گئے۔ جمہوری ملک میں ایسی آمرانہ روش کو برداشت نہیں کیا جا سکتا اور اس معاملے میں پولیس کا رویہ قابل مذمت ہے، کیونکہ پوسٹرز لگانے پر FIR درج کرنا عوام پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں سب کو اپنی بات کہنے کا اختیار ہے۔ مودی جی ایک آمر کی طرح اپنی حکومت چلا رہے ہیں جس کی جمہوریت میں کوئی جگہ نہیں۔ اڈانی معاملے پر ان کی خاموشی ہی ان کے قصوروار ثابت ہونے کے لیے کافی ہے۔